آج کی خبروں میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بلڈوزر کی کارروائی اتر پردیش اور مہاراشٹر میں بلڈوزر کے ذریعے مکانات اقلیتوں کے منہدم کیے جا رہے ہیں، جس پر سپریم کورٹ کافی حد تک ناراض نظر آ رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ کی ہدایت کو بالاتار رکھتے ہوئے حکومت اپنی کارروائی کر رہی ہے۔ یہاں پر اتر پردیش میں پریاراج میں جو بلڈوزر کارروائی کی گئی اس کے اوپر حکومت کافی حد تک ناراض ہے۔ حکومت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو دوبارہ مکان بنا کر دیا جائے اور انہیں مکان کی بنانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ کسی بھی عمارت کو گرانے سے پہلے پیشگی نوٹس دینا لازمی ہوگا۔ حکومت کو اس بات کی ہدایت سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ہے۔ ہم اس پر آپ کو یہ نظر بتانے کی کوشش کریں گے کہ جس وقت ہندوستان کی آزادی کے بعد سے 2020 تک جو کارروائی چلتی آئی ہے، ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے ملک کی معیشت کو، اقلیتوں کی معیشت کو فرقہ وارانہ ذریعت کے ذریعے مسلم نسل کشی کی گئی، چاہے اس کے اندر آپ گجرات کا فساد، بھیونڈی کا فساد، بھالکپور کا فساد لے لیجئے، آپ دہلی کے فسادات، یا پھر آپ مہاراشٹر کے بھیونڈی کا فساد، حیدرآباد کے مسلسل فسادات، پولیس ایکشن اور دیگر کشمیر جیسے مسائل حالات، پنجاب میں وہ گولڈن ٹیمپل کے واقعات اور منی پور کا واقعہ، چھتیس گڑھ کے اندر، بہار کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر، ان تمام جگہوں کا ہم اگر جائزہ لے کر دیکھے جائے تو ہر جگہ جہاں پر صنعت تھی، جہاں پر معیشت اچھی رہی اقلیتوں کی، وہاں پر فسادات کے ذریعے انہیں تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، اور ملک کو ایک نیا رخ فرقہ پرستی کا دیا گیا تھا جو 50-70 سال سے چلتے آیا، اور اس میں بڑے پیمانے پر نسل کشی بھی کی گئی، املاک بھی جلائے گئے، دکانات بھی جلائے گئے، اور کافی حد تک معاشی طور پر کمزور کرتے ہوئے نچلی سطح تک اقلیتوں خاص کر مسلمانوں کو پہنچا دیا گیا۔ لیکن جس وقت سے گجرات کا فساد ہوا اور نریندر مودی کی حکومت مرکز میں قائم کی گئی، نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت، اس کے بعد سے فسادات کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ فسادات کے بدلے میں دو نئے معاملات کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنا گیا۔ ایک موب لنچنگ کے نام پر مارا گیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف بلڈوزر کی سیاست، یعنی یہ بلڈوزر کا تعصب ملک میں پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ نہ تجارت ختم کرو، نہ معاشی طور پر ان کا کاروبار ختم کرو، نہ انہیں محلے میں جلا کر مارو یا پھر فسادات کے ذریعے ختم کرو، بلکہ ان کے بنائے گئے رہائش کو ہی بلڈوزر کے ذریعے ختم کر دو، زمین کے برابر زمین پہ مسمار کر دو، تاکہ وہ پھر کبھی اٹھنے کے لیے انہیں پھر 50 سال لگ جائیں اور اس علاقے سے وہ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے۔ یعنی کہ مائیگریشن کروایا جا رہا ہے اور بلڈوزر کے ذریعے مکان ہو یا تجارت ہو زمین دوز کی جا رہی ہے۔ یہ ایک نیا رجحان ہندوستان کے اندر موب لنچنگ اور بلڈوزر کانسیپٹ کا نظام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی حد تک مائنورٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے عدالت کو بھی ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، عدالت کی توہین کی جا رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ جیسی عدالت کے سامنے ہر ایک کو تابع ہونا پڑتا ہے، اس کے احکامات اور اس کے ججمنٹ کو سننا پڑتا ہے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اتر پردیش اور مہاراشٹر کے اور دیگر ریاستوں میں جہاں پر بی جے پی کی حکومتیں ہیں، وہاں پر سپریم کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس سے ملک کی شبیہ عالمی سطح پر بے انتہا خراب ہو رہی ہے، جس سے معاشی حالات ملک کی کافی حد تک کم ہوتے جا رہی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور ہندوستان کی کرنسی کو دیکھیں آپ تو سونا اور ڈالر کافی حد تک مہنگا ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے ملک کی معیشت کے اوپر کافی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے 2026 میں ملک کے نئے وزیر اعظم کون ہوتے ہیں اور اس میں کیا پالیسی تبدیل کی جاتی ہے۔